الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے یاد ہی سے روح مومن شاد ہوتی ہے، نبی کے ذکر ہی سے بزم دل آباد ہوتی ہے۔ اسی نسبت سے سیرت طیبہ میں ولادت مبارکہ کا بیان چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارحاس کی جو برکات ہیں وہ ہم بکھیر رہے ہیں اور آج پہنچے ہیں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں، جہاں انہوں نے آپ کے ارحاس کو دیکھا، کرامتوں کو دیکھا، بیان کیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے جتنے اور بچے ایک برس میں بڑھ جاتے تھے، اور ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا اور بچے ایک مہینے میں بڑھ جاتے تھے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا 2 ہی مہینے کی آپ کی عمر مبارک تھی، آپ اٹھ کر کے بیٹھنے لگے۔ 3 برس کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو بیٹھتے بیٹھتے آپ سرکنے لگے، ہٹنے لگے، کھسکنے لگے، اور 5 برس کی جب عمر مبارک آپ کی ہو گئی تو اس وقت دیوار کو ہاتھ لگا کر آپ چلنے لگے، اور 7 مہینے کی آپ کی عمر ہو گئی تو اس وقت آپ دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، اور 8 مہینے کی عمر جب آپ کی ہو گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین انداز میں بات کرنے لگے اور بولنے لگے۔ یہ اتنی عجلت، بہت جلد بازی آپ کی عمر اور دنوں میں کیسے ہو رہی ہے؟ ایک نقطہ عجیب
عجیب سا بیان کیا گیا ہے. علماء نے اس کو لکھا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار نے جو بوجھ ڈالا ہوا تھا اور نبیوں کی امت ان کے نبی بننے تک تھی اور ان کی نبوت ان کی امت تک کام کرتی تھی. 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ پیغمبر جب آئے تو اپنے خطے اور امت کے لیے آئے. جب وہ نبی چلے گئے تو ان کی نبوت ختم. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے سب میں اخیر کے اندر اور بنے سب کے امام. آپ کے نبوت قیامت تک چلے گی. اب کوئی نبی نہیں آنے والا. کام بہت زیادہ ہے، وقت بہت تھوڑا ہے. اس لیے ہر ایک کے پاس جا کر کے دعوت اللہ پہنچانی میرے نبی کی ذمہ داری ہے. اور ویسے آئے تھے بہت دور سے اور آئے تھے دیر میں. پہلے نبیوں کی شریعتوں کو بند کرنا تھا، مسخ کرنا تھا، منسوخ کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ کو ترقی دینا تھا. یہ جلد بازی اس لیے ہے اور 7 ماہ کی عمر مبارک کے اندر آپ دوڑنے لگ گئے. یہ جہالت کا زمانہ سیدنا عیسیٰ کے بعد 600 برس کا زمانہ. کتنی برائی پھیلی ہوئی تھی، کتنا شرک پھیلا ہوا تھا، کتنی جہالت پھیلی ہوئی تھی. امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بدعمالیوں کے وجہ سے جہنم میں جانے کا ٹکٹ خرید لے چکے تھے. دوڑ کر جانے کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ اس جہنم کو بجھانا ہے جو جس کے 7 طبقے ہیں. 7 ماہ کے اندر دوڑ کر کے جانا اشارہ ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو بخشوائیں گے اور جہنم کو بجھائیں گے. 8 مہینے کی عمر مبارک میں آپ بات کرنے لگے، بولنے لگے. اشارہ ہے جنت کے 8 دروازے کھلوانا ہے امت کے اوپر. کھلوانے کے لیے آپ کو بولنا ضروری ہے. صبح بولنا، دوپہر بولنا، شام کو بولنا، ساری زندگی بولنا. قرآن اترنے کے بعد 13 برس تک آپ بولتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایمان لاؤ، عقیدے کو درست کرو، شرک اور کفر میں سے باہر نکل کر کے آؤ، توحید کو اپنے رگوں میں بسا لو، یکتائی کا، ایک خدا کا یقین پیدا کر لو. وہی ہے، وہی تھا اور وہی ہوگا. کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا. اس نے معدوم کو موجود بنایا، یہ اس کا کرم ہے. اس ایک کو مانو. وہی داتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی سب کا مالک ہے. یہ آواز آپ نے لگائی، بول کر کے لگائی، زبان سے لگائی، ہر حال ہر ہار گھڑی میں لگائی اور امت کو سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنت کی چابی ہے.
یہ دروازے کی چابی ہے۔ 8 مہینے میں جو بولنے کی بات لکھی ہوئی ہے اس میں یہ نکتہ ہے کہ آپ نے بہت بولا اور 8 دروازے جنت کے کھلوا لیے اپنے امت کے لیے اور ان کو جنتی بنایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد میں آگے لے کر چلتا ہوں ایک ایسی چیز کی طرف جس کو دائی حلیمہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 2 برس کی ہو گئی۔ بہت سی ارہاسات دیکھنے کو ملی اور دشمن بھی بہت طاق میں تھے آپ کو اذیت پہنچانے کے۔ اما حلیمہ ڈر گئی اور 2 برس کی عمر میں مکۃ المکرمہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر چلی گئی کہ میں نے تمہاری امانت کو سنبھالا، دودھ پلایا، پرورش کی اور یہ بھی دیکھا کہ ان کے ارہاس جو معجزہ ہوتا ہے نبوت کے بعد اور اس کے پہلے کی کرامتوں کو ارہاس کہتے ہیں، کیفیتیں پوری بیان کر دی۔ اما آمینہ نے کہا حلیمہ دیکھو اس وقت وبا جو چل رہی ہے مکے کے اندر یہ بچوں کو زیادہ اثردار رکھتی ہے، اس لیے کچھ دیر اور تم واپس لے کر جاؤ اور وہاں اس کی پرورش کرو۔ اما آمینہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر آئیں۔ 3 برس کی آپ کی عمر ہو گئی۔ ادھر مکۃ المکرمہ میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہو گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 3 برس کی تھی۔ اس حیثیت سے ابو بکر صدیق آپ سے 3 برس کے چھوٹے ہیں۔ جب 3 برس کے بعد آپ کچھ ادھر ادھر جانے لگے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغیر بتائے اپنی ماں کو اما حلیمہ کو آپ غائب رہے۔ اما حلیمہ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر کے واپس گھر آئی دیکھا تو بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ گھبرائی، خاوند کو بلائی، بیٹی شیما کو بلائی، انیسا کو بلائی اور بلا کر کے کہا کدھر ہے محمد میرا بیٹا؟ یہی ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ بہت ڈھونڈا نہیں ملے تو اپنے جنگل کی طرف چلی گئی۔ کیا معلوم اس نے سیما کو دیکھ کر بکریاں چرانے کے لیے ادھر کی راہ لی تو کیا دیکھتی ہیں؟ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ جنگل کی طرف سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، سخت دھوپ کے اندر چل رہے ہیں۔ میری تو آپ کو دیکھنے کے بعد ایک چیخ نکل گئی، سارا جنگل اور سارے بکریاں دھوپ کے اندر موجود ہیں اور دھوپ میں جل رہی ہیں۔ ابر کا ٹکڑا آپ کے سر کے اوپر آ کر آپ کو سایہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سائے میں تھی، حیران رہ گئی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہیں بھی دھوپ میں جاتے تھے ابر آپ کو سایہ کرتا تھا۔ یہ آپ کی ارہاس کی برکت ہے۔ ایک بہت بڑے عاشق رسول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو پڑھا تو دل میں تمنا پیدا ہو گئی، اے باری تعالی کیسے نبی کی امت میں تو نے ہم کو پیدا فرمایا جن کو دنیا کی دھوپ نہیں جلاتی تھی، تو وہ پیغمبر جب ہم کو ملے ہیں تو اپنی امت کو محشر کے دن دھوپ میں جلانا اور جہنم کی آگ میں جلانا کیسے پسند فرمائیں گے؟
آپ رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رات بھر دن بھر درود پاک پڑھ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کچھ دیر کے لیے آپ کو نیند لگ گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ پورا گھر نورانی اور مہک سے بھرا ہوا ہے، خوشبو سے بھرا ہوا. آپ اٹھ کر کے دیکھنے لگے کون ہے یہ؟ خواب ہے شاہ ولی اللہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر، چہرہ مبارک والضحیٰ کا مکھڑا آپ کو نظر آ گیا. قریب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو منہ مبارک، آپ کے بال مبارک آپ کو عطا فرمائے. آپ بہت خوش ہو گئے، آنکھ کھل گئی، اٹھ گئے بسترے سے، چونک گئے اور اپنا تکیہ جو ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی بال مبارک، وہی منہ مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے. آپ نے اٹھا کر چوم لیا، آنکھوں سے لگایا، درود شریف پڑھا. کچھ دیر کے بعد سورج نکلا، شباب پر آیا، چاشت کا وقت آ گیا اور سخت دھوپ چلنے لگی. تو آپ دیکھنے کے لیے ان دو منہ مبارک کو اپنے ہتھیلی پہ لے کر گھر کے باہر آئے اور دھوپ کے اندر باقاعدہ اپنے ہتھیلیاں آگے کر دی. ابر آیا اور ان بال مبارک پر جہاں تھے آپ کو شاہ ولی اللہ کے پورے جسم کے اوپر سایہ کر دیا. آپ نے اپنے مٹھی کو دبایا، ڈھانک دیا اور سینے سے لگایا ہاتھ. ابر کا ٹکڑا چلا گیا، پھر ہاتھ آگے کر دیا اور ہاتھ کھولے، پھر ابر آ گیا. اللہ اکبر. کئی بار آپ نے کیا، منہ مبارک کو چوم لیا اور اندر آپ چلے گئے. ہدایت کی ایک ہی بات بول کر، عبرت کی اور نصیحت کی بات بول کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. کیسے نبی مشفق اور مہربان، ان کے بال کی یہ کرامت ہے کہ دنیا کی دھوپ ان کو نہیں جلاتی. 63 برس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 40 برس تک اپنی زندگی جوانی اور بچپنے کی دکھائی، وہ بھی قرآن کی رونق سے بھرپور ہے. اور 40 برس کے بعد 13 سال مکی اور 10 سال کی مدنی زندگی کے اندر جو ادائیں، جو اسوہ، جو طریقہ، جو 24 گھنٹے کا نظام چھوڑ دیا ہے، بھلا وہ بندہ اور بندی اس نظام کو قبول کرے، ان اداؤں کو اپنائے اور آپ کے طریق کو اپنے زندگی کے رگو ریشے میں ڈال کر چال میں، گفتار میں، عادات میں آپ کی چال چلے. اللہ کی قسم، دنیا کی کیا، اس کو جہنم کی آگ اور دھوپ بھی نہیں جلا سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. پروردگار اسی پیغمبر دو جہاں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں ہم کو جینا مرنا نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.